الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں سے متعلق احکام جاری فرمائے۔ جن میں سے عقبہ، نضر بن حارث اور ابو عزہ یہ بھی شامل تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عقبہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس کو قتل کریں۔ یہ وہ شخص تھا جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حد درجے تکلیف دیتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ پھر نضر بن حارث یہ وہ کافر تھا کہ قرآن پاک کا مذاق اڑاتا تھا۔ عمومی طور پر کفار قریشی مکہ جن کا سب سے بڑا سردار ابو جہل، وہ بھی یہ یقین کر رہا تھا کہ یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر اس کو مان لیتے ان کی چودراہٹ ختم ہو جاتی، ان کی سرداری ختم ہو جاتی۔ اس لیے چونکہ عمومی طور پر ہمارے ہاں مشہوریت کے سب سے بڑا سردار ابو جہل، اس کو بھی اس موقع پہ قتل کیا گیا ہے، اور دو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے موقع پہ دیکھا میرے دائیں بائیں چھوٹے بچے کھڑے ہیں، تو میں پریشان ہو گیا کہ کاش میرے دائیں بائیں بڑے پہلوان اور مضبوط قسم کے لوگ کھڑے ہوتے تو میں اچھا مقابلہ کر لیتا۔ اب اگر کوئی میرے اوپر حملہ کر لیتا ہے اور میں دفاع کرنا چاہتا ہوں تو میرے ساتھ چھوٹے بچے ہیں تو یہ صحیح طریقے سے دفاع نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال سب بندی ہوئی تھی، اسی اثناء دائیں طرف سے چھوٹے بچے نے مجھ پہ ایک چٹکی لگا کے مجھے کہنے لگے کہ چچا یہاں پہ جو ابو جہل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کون ہے ان میں سے ابو جہل، مجھے بتا دیجئے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ تو بچہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے سنا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے، لہٰذا آج کے دن میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہو گیا۔ پھر دوسری طرف جو میرا بچہ کھڑا تھا اس نے چٹکی لگا کے مجھے کہا کہ چچو آپ مجھے بتا دیں کہ ان میں سے ابو جہل کون سا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا واسطہ اس سے؟ کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے، آج کے دن میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، میں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ اب اسی اثناء لوگ گھوم پھر رہے تھے، میں نے کہا وہ جو تمہارا مطلب و مقصود ہے یہی ہے ابو جہل۔ تو ایک بچہ دوڑ پڑا، اس نے اس کے گھوڑے پہ وار کر کے اس کو نیچے گرایا، دوسرے نے اسی پر وار کر دیا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا، نیچے گر گیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کا سر کاٹا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل کی تلوار دی تھی، اور یہ حصے سے زائد نفل کے طور پر دیا ہوا تھا۔
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیج رہے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل پڑا ہوا ہے، تو ابو جہل کے سینے پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ رہے ہیں۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ کیا بڑا کارنامہ تم لوگوں نے کیا، مجھ جیسے ایک بندے کو قتل کیا، مجھ سے بڑے بڑے لوگ ابھی میدان میں موجود ہیں۔ بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کا سر کاٹنے والا ہوں۔ کس تلوار سے؟ اپنی تلوار دکھائے تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، یہ کمزور درجے کا تلوار ہے، جو میری تلوار ہے وہ لے لے، اس سے میرا سر کاٹ دے، اور خیال کرنا شانوں کے قریب سے میرا سر کاٹنا ہے تاکہ کل لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک بہت بڑے شخص کا سر کاٹا گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹ کے اسی کے تلوار سے اور شانوں کے قریب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کہ یہ ابو جہل کا سر ہے۔ بہرحال صنادید قریش کے بڑے سردار تھے، 24 بڑے سردار جو بدر کے موقع پہ قتل کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر حکم نامہ جاری کر دیا کہ بدر کے کنویں کے اندر ایک کنویں ان سب کو ڈالا جائے، لہٰذا ان سب کو کھینچ کے اس کنویں کے اندر ڈالا گیا۔ تیسرے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہ اس کنویں کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک ایک کو آواز دے رہے ہیں، یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، بتاؤ تو صحیح آج تمہیں اس بات کی تمنا اور آرزو ہے کہ کاش تم دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی مان کے چلتے؟ بتاؤ تو صحیح، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کر رکھا تھا تم نے اس کو سچا پایا؟ وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے ساتھ ہمارے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو سچا پایا، اللہ نے ہمیں فتح سے نوازا، کامیابی سے نوازا۔ تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ عذاب کا ہے، تمہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ نہیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ اس طرح کے اجساد اور بدن سے باتیں کر رہے ہیں جن کے اندر روحیں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر تو ان سے زیادہ سننے والا نہیں ہے، یہ خوب سن رہے ہیں میری بات۔ مسئلہ یہ کہ آپ جواب دینے پر قادر ہے اور یہ جواب دینے پر قادر نہیں، اور اگر ان کو قدرت حاصل ہوتی تو پھر یہ کہہ دیتے ہاں ہم نے اس وعدے کو حق سچ پایا۔ بہرحال تو اس موقع پہ عقبہ کو بھی قتل کیا گیا، نضر ابن حارث کو بھی قتل کیا گیا۔ ابو عزہ کا وقت جب آیا تو یہ ایک شاعر تھا، کافر تھا، مشرک تھا، تو اسلام کے ہجوم میں مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اشعار کہتا رہتا تھا، لیکن اس نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بدر کے موقع پہ معافی کی درخواست کی کہ آپ مجھے معاف کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شرط پہ تجھے معاف کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے آپ نے مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں کہنی پہ، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا نہیں ہے آپ نے۔ اس نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے جی، آئندہ کے لیے میں اس طرح کے اشعار نہیں پڑھوں گا جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں اور اسلام کی نفرت پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہ چلا گیا۔ احد کا موقع جب آیا تو اس سے دوبارہ اپنے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے شعر و شاعری کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو تڑپارے گرمارے مسلمانوں کے خلاف، لہذا اس نے پھر اشعار شروع کر دیے اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا لڑنے کا۔ لیکن دوسری مرتبہ احد کے موقع پہ دوبارہ یہ گرفتار ہو گیا۔ جب دوبارہ گرفتار ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب لایا گیا تو اس نے پھر معافی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک ارشاد فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ پہلی مرتبہ آپ کو آزما چکے ہیں، اب اگر پھر دوبارہ چھوڑیں گے تو دوبارہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے گا اپنے اشعار کے ذریعے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر کے اس کو قتل کیا جس کو قتل کیا گیا۔ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا جائے۔ مسلمان باوقار سنجیدہ ہوا کرتا ہے،
اپنے اعمال اور افعال کے اندر انجام پہ غور کرتا ہے، میری بات سے، میرے فعل سے، میرے قول سے، میرے عمل سے انجام کیا ہوگا۔ اشج عبد القیس، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں 2 صفات بیان فرمائی ہیں۔ یہ ایک وفد ہے، 5 ہجری کے اندر 9 ہجری کے اندر 2 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ حاضر ہو چکے ہیں۔ عمومی طور پر جب لوگ دور سے کہیں کسی کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور دل کے اندر ایک تمنا خواہش ہوتی ہے تو جس سے ملاقات مقصود ہوتی ہے، پہنچتے ہی اپنا سب کچھ چھوڑ کے دوڑ کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی مدینہ منورہ روانہ ہو چکے تھے کہ حضور سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جب سارے لوگ پہنچ چکے تو سب لوگ اپنے سامان یوں ہی چھوڑ کے بھاگ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے حاضر ہو کے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کر چکے۔ اور یہ جو اشج تھا، اس کا نام منذر آ رہا ہے، اس نے سب سے پہلے اپنے سامان کو ایک طرف رکھ دیا، اطمینان کے ساتھ اپنے کپڑے چینج کیے، اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے اور ملاقات کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اشج تیرے اندر 2 باتیں اس کی کہ جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا مجھ میں وہ باتیں پیدائشی طور پر ہیں؟ فرمایا، ہاں، آپ کے اندر پیدائشی طور پر اللہ نے وہ 2 باتیں رکھی ہیں۔ یہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا 2 باتیں ہیں، الانات والحلم۔ ایک بات آپ کے اندر سنجیدگی اور وقار ہے، آپ اپنے کام کے اندر انجام پر غور کرتے ہوئے تدبیر سے کام لیتے ہیں، آپ کے اندر بردباری ہے۔ الحلم، بردباری کہتے ہیں بندے پر کوئی ظلم کر لے اور باوجود قدرت رکھنے کے انتقام پر پھر بھی معاف کر لیتا ہے، اس کو حلیم کہا جاتا ہے۔ آپ کے اندر حلم و بردباری پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اے اللہ کے رسول اوصنی، مجھے وصیت کیجئے، میں اپنے اعمال، اقوال، افعال کی درستگی چاہتا ہوں، اپنے نظام حیات کو بہتر بنانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی وصیت کیجئے، میں کیا کام کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر تدبیر کو لازم پکڑو، تدبر سے کام لو، غور فکر سے کام لو، اپنے ہر کام کے اندر انجام پہ سوچو، اگر انجام میں آپ کو خیر نظر آ رہا ہے تو پھر اس کو کر گزرو، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے انجام میں شر اور فساد ہے تو آپ اپنے آپ کو اس سے روک ڈالو۔ میں یہ بات آج اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا پیارا ملک وطن عزیز پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ آزاد کیا گیا، اور پوری دنیا کے اندر زمین کا ایک ٹکڑا ہے کیونکہ خون بہا بہا کے لوگوں نے قربانیاں دے کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اللہ جل شانہ نے وجود عطا فرمایا، اور اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا آئین وہ اسلام سے منافی نہیں ہوگا، اسلام کے بالکل مناسب احکام شریعہ کے پابند ہوگا۔ اس میں جو عہدے حوالہ کیے جائیں گے وہ مسلمان ہوں گے، دین اسلام کے تابعدار ہوں گے، لیکن آج ہماری بدقسمتی کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر وہ لوگ جو دنیا کے اندر قادیانیت کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو ترجیح دے کے سہولت مہیا کر رہے ہیں، وہ لوگ باوجود ایک ثبوت بھی موجود ہے، آج ہمارے ملک کے اندر ہمارے ارباب اقتدار، ہمارے ارباب اختیار، ان کو باوجود یہ کہ ایک مرتبہ ان کے معزول ہونے کا وقت ہو چکا ہے،
6 जनवरी पर एक बंदा है जिसका नाम अबू बकर खुदा बख्श, एक अहम ओहदे पर फाइज। 6 जनवरी को वो अपने ओहदे से माजूल होने वाला है और ये शख्स कादियानियत नवाज शख्स है, कादियानियों को सहूलत देने वाला है। और एक बार फिर वो दरख्वास्त दे रहा है और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया जा रहा है कि इसकी रिटायरमेंट के बाद दोबारा इसको बहाल रखा जाए। एक और अहम उसके हवाले किया जाए। यकीनन हमारे अरबाब इख्तियार, हमारे अरबाब इक़्तिदार, हमारे अकाबिर ने उनसे दरख्वास्तें की हैं, मिन्नत की है, समाजत की है कि खुदारा अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वतन अजीज के अंदर बसने वाले मुसलमान कहीं पर मजहबी रुझान की वजह से कल आपसे मुतनफ़िर ना हो जाए। अगर अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, आपने इस्लाम के नाम पर इस मुल्क को आज़ाद किया है और अल्लाह ने आपका इसका लगाम हवाला किया हुआ है, तो कम से कम ऐसे लोगों को इस मुल्क के अंदर ऐसे मौक़े फराहम ना किए जाए। वरना आज आप देखेंगे जुम्मे के बाद पूरे मुल्क के अंदर इस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं। कल भी इस बारे में पिंड इस्लामाबाद के अंदर मौक़े मुहैया किए जा रहे हैं और पीर के दिन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने भी पूरे इस्लामाबाद और पिंड के उलमा कराम भरपूर तरीके से अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के लोगों के लिए इस तरह के अहम मनासिब के हवाले से कोई मौका फराहम ना किया जाए। आप सब इस बात की तायीद कर रहे हैं जी। हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आप खातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई नबी दुनिया के अंदर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद नबूवत वो ख़त्म हो चुकी हैं। लिहाजा दुनिया के अंदर ऐसे लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी के कायन हैं, उसके पैरोकार है, अगर हमारे मुल्क के अंदर अरबाब इक़्तिदार इख्तियार उनको सहूलत देखें, उनको सहूलत फराहम करने की कोशिश करें, तो फिर हम उनके खिलाफ अपना जुलूस रिकॉर्ड करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।